ہینڈ رائٹر چینل دیکھنے والے تمام سٹوڈنٹس اور ناظرین کو السلام علیکم۔ مفردات سے ہم شروع کریں گے۔ میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے 605 نمبر اور یہ آرٹ پیپر ہے، اس پہ یہ لائنیں میں نے خود لگائی ہیں۔ آپ کوئی بھی بازار سے پیپر لے سکتے ہیں، مارکر بھی عام مارکیٹ میں ہر دکان پہ دستیاب ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان دونوں لائنوں کے درمیان 3 نقطوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ادھر لکھ لیتے ہیں حروف تہجی۔ پیپر میں جب بھی ہم مارکر سے لکھتے ہیں تو ایک بنیادی اصول اپنے ذہن میں رکھیے۔ کھلی لائنوں والا اگر پیپر ہے تو اس میں آپ کو ایک لائن چھوڑ کے مارکر سے لکھنا ہوتا ہے۔ الف آپ نے 3 نقطوں کے برابر لکھنا ہے اور الف لکھتے وقت آپ نے قلم کے اوپر والے حصے سے سیدھی ایک لائن تھوڑی سی سر بنانے کے لیے کھینچیں گے، پھر پورا قلم لگا کے اس کو نیچے والی لائن سے آپ نے ملا دینا ہے۔ آئیے اس کی مزید پریکٹس کر لیجئے۔ دیکھیں، خوش خطی اور خطاطی کا تعلق پریکٹس سے ہے۔ آپ خود جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی خطاطی ٹھیک ہوگی۔ الف کے اوپر جو مد ہوتا ہے، مد 2 طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اور ایک مد ہوتا ہے جو دونوں طرف سے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں، یہ والی بھی اور یہ والی بھی۔ تو دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو اس میں سٹوڈنٹ جو بنیادی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الف لکھتے وقت شروع میں ہی قلم اس طرح رکھ لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ اس طرح قلم رکھ کے اگر الف لکھیں گے تو آپ جتنا بھی اس کو صحیح لکھنے کی کوشش کر لیں وہ صحیح نہیں لکھا جائے گا۔ کسی بھی کام کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہوتا ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب آپ نے جب قلم ہی الف کے لیے صحیح نہیں رکھا تو وہ لکھا کس طرح جائے گا صحیح؟ تو اس لیے آپ نے قلم بالکل 90 ڈگری پہ بھی نہیں رکھنا، کیونکہ اگر بالکل آپ یوں 90 ڈگری پہ رکھیں گے، دیکھیں میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور بالکل آپ نے اس کو 60 ڈگری پہ بھی نہیں لے کے جانا یا 70 پہ، تو یہ اس طرح غلط ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے الف نہیں لکھنا۔ صحیح طریقہ الف کے لکھنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو 80-70 کے درمیان ڈگری پہ قلم کو رکھیں اور اس کے سر سے ایک ہلکی سی لائن لگائیں، پھر پورا قلم لگا کے اس کو نیچے والی لائن کے ساتھ ملا دیں۔ یہ والی لائن ہم چھوڑ کے اب یہاں سے لکھتے ہیں۔ پیپر میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں لائنوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ 3 نقاط کا ہے۔ تو درمیان والے نقطے سے آپ نے با لکھنا شروع کرنا ہے۔ اس میں با لکھتے وقت آپ بالکل 90 ڈگری پہ بالکل سیدھا قلم رکھیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے، اس طرح بالکل سیدھا قلم رکھیں۔ اوپر جب آپ کو سیرا نظر آنا شروع ہو جائے اس کا، تو آپ نے قلم کو اس طرف موڑ دینا ہے اور یہاں بالکل سیدھا کر کے اوپر ان دونوں سیروں کو برابر کر دیں۔ اس طرح سے آپ نے بے لکھنا ہے۔ اس میں بھی اب سٹوڈنٹ غلطی کیا کرتے ہیں، جب ایک سٹوڈنٹ قلم ہی یوں رکھے گا اس طرح، دیکھیں اب میں جتنی بھی کوشش کر لوں، کوئی بھی پینٹر ہو وہ بے کو صحیح نہیں لکھ سکتا، کیونکہ جس طرح سے اس کو شروع کرنا چاہیے تھا اس طرح تو شروع کیا نہیں۔ تو دیکھیں میں آگے بے لکھ رہا ہوں، قلم کو بالکل 90 ڈگری پہ رکھیں، تھوڑا سا نیچے لائیں اور لائن کے ساتھ ساتھ اس کو بالکل سیدھا کر دیں۔ دیکھیں اس طرح آپ کی رائٹنگ کے اندر خود بخود ایک خوبصورتی پیدا ہوتی جائے گی جب ہم کٹ مارکر کے اصولوں کے مطابق لکھیں گے۔ خود بخود آپ کے حروف صحیح ہوتے جائیں گے اور مفردات جو ہیں یہ ہماری بنیاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مفردات صحیح سے لکھنے آ جاتے ہیں تو مرکبات میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ہم نے صرف 2-2 3-3 حروف کو ملا کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ والا طریقہ آپ نے یوز نہیں کرنا۔ جیم کو آپ نے اس لائن کے اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس لائن کے تھوڑا سا نیچے ختم کر دینا ہے اس کو۔ تو اوپر والا جیم کا حصہ جو سر ہے
یہ ہم بالکل کٹ مار کر کے اس ایک اوپر والے کونے سے لکھیں گے اور بہت نرمی کے ساتھ یہاں تک اس کو نیچے لے آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کے نیچے ایک چاند جیسی شیپ بنا دینی ہے۔ دیکھیں یہ جیم ہے۔ چاند کی شیپ کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں یہ ہے، یہ اس طرح کی۔ تھوڑی بہت اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہاتھ سے لکھنا اور کمپیوٹر سے لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو لیکن آپ نے جیم اس طرح نہیں لکھنا۔ اگر آپ پورے قلم سے لکھنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے تو کبھی بھی آپ اردو نستعلیق کے مطابق صحیح نہیں لکھ پائیں گے۔ یہ بالکل باریک یہ والا حصہ، اور یہاں آپ نے قلم کو پریس کر کے اچھی طرح سے چاند کی شیپ بنا دینی ہے۔ ان کو لکھنے کے بعد جو ان میں یہ دائرہ بنتا ہے، اگر ہم اس دائرے کو یوں آپس میں ملائیں تو یہ انڈے کی شیپ بننی چاہیے، بیسوی دائرہ بننا چاہیے۔ آپ نے اس کو بالکل گول دائرے کی شکل میں اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم اس کو اگر بالکل گول لکھیں گے یوں تو یہ غلط ہوگا، پھر خوبصورت نہیں لگے گا۔ اس کے بعد دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے شروع کرنا ہے اور ہلکا سے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں ایک جھٹکے کے ساتھ یوں اس کی یہ کرسی بنا دیں گے۔ یہ بعض دفعہ اس کی کرسی بناتے وقت مکمل بن جاتی ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ بن گئی ہے، اور اگر مکمل نہ ہو تو اس کو آپ اس کی نوک کے ساتھ اس کی پلک جھپک صحیح کر لیں۔